دنیا میں تین عورتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قبر و حشر میں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ وہ بدبخت اور بدقسمت اور بدترین عورتیں ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی غضب کا نشانہ بنی رہتی ہیں۔ ان عورتوں پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے لعنت پڑتی ہی رہتی ہے، اور جو ان کے ساتھ منسلک رہے گا اس شخص پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت پڑے گی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں یہ تین بدبخت عورتیں جس راستے سے آ رہی ہوں وہ راستہ بھی چھوڑ دینا۔ فرمایا جب یہ تین عورتیں مریں گی ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، ان کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ جب قبر میں جائیں گی ان کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہوگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک گھٹنوں میں رکھ کے زاروں قطار رو رہے، چشمان اقدس سے آنسوں کی لڑی بہ کر رخساروں کو چھو رہی تھی۔ آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کریم نبی کی آنکھوں کو پرنم دیکھا تو دوڑ کر آیا، قدم چوم کر آج گزار ہوا، یا رسول اللہ خیر تو ہے؟ آخر کس چیز نے آپ کو اس قدر رلا دیا ہے؟ یہ سن کر میرے کریم نبی نے فرمایا اے علی مجھے معراج کی رات کا وہ چھوٹا سا منظر یاد آ گیا۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سا منظر ہے؟ فرمایا جہنم میں نے تین عورتوں کو اس قدر عذاب میں مبتلا دیکھا کہ وہ جس قدر چیختی تھیں، چلاتی تھیں، فرشتے اتنا زیادہ ان پر عذاب مسلط کرتے تھے۔ معراج کی رات جب میرا گزر جہنم کے قریب سے ہوا، میں نے جہنم میں جھانک کر کے دیکھا کہ فرشتے ایک عورت کے بالوں سے پکڑ کر اسے جہنم کے درمیان لٹکا رہے تھے۔ اس کی زبان سے، اس کے منہ سے، اس کے کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ جب پانی مانگتی تھی کہ مجھے پانی دو تو فرشتے کیا کرتے تھے؟ جہنم کا ابلا ہوا پانی، ابلتا ہوا پانی اس کے منہ میں ڈالتے تھے۔ میں نے جب جبریل علیہ السلام سے اس قدر عذاب کی وجہ پوچھی تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو ان بالوں کا خوب بناؤ سنگھار کر کے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی تھی، اس سوچ کی بنیاد پر کہ ہر ایرے ویرے نتھو خیرے کی نظر میرے نرم ملائم بالوں پر پڑے، اور جس منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں یہ وہ منہ ہے، یہ وہ زبان ہے جس زبان کے ذریعے یہ عورت غیبت کیا کرتی تھی، اور کانوں سے جو آگ کے شعلے نکل رہے ہیں ان کانوں کے ذریعے یہ غیبت سنتی تھی۔ دوسری عورت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اس کی زبان اس قدر لمبی ہو گئی تھی، اس قدر لمبی ہو چکی تھی کہ فرشتے اس کی زبان سے پکڑ کر اسے جہنم کے درمیان لٹکا رہے تھے۔ میں نے جب جبریل سے وجہ دریافت کی تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو اسی زبان کے ذریعے اپنے شوہر کو وہ جملے بولتی تھی جو جملے شوہر کو تکلیف دیتے تھے۔ میرے کریم نبی نے تیسری عورت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وہ اپنے ناخنوں سے چہرے کا گوشت نوچ کے کھا رہی تھی۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے وجہ پوچھی تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جس کو اللہ نے بڑے ہی حسن سے نوازا تھا، یہ زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی، لیکن یہ اس خوبصورت چہرے کے ذریعے زمانے میں فحاشی پھیلاتی تھی۔ اس سوچ کی بنیاد پر بناؤ سنگار کرتی تھی کہ ہر ایرے ویرے نتھو خیرے کی نظر میرے خوبصورت چہرے پر پڑے۔ شوہر کے سامنے اپنے حسن پر ناز کیا کرتی تھی، تکبر کیا کرتی تھی، فخر کیا کرتی تھی۔